ادا کروں گا انشاءاللہ، لازمی اس پروگرام میں شرکت کروں گا۔ ابھی تو یہ مصروفیت ہے رمضان تک، اس کے بعد انشاءاللہ میں لازمی رابطہ کر کے تو لازمی انشاءاللہ آؤں گا۔ یہ واقعتاً پروگرام تھا، یہ بس اللہ رب العزت کے اختیار میں ہوتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے اپنے فیصلوں کے، ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے، تو تقدیر میں نامعلوم کیا لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ میرے لیے بھی دعا کریں، اس پروگرام کے لیے، اس ادارہ کے لیے، میرے بھائی کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ میں انشاءاللہ بہت معذرت بھی کرتا ہوں، اگر یہ ایسی مجبوری نہ ہوتی تو میں ہرگز پروگرام نہ چھوڑتا، اور آج کی تاریخ میں نے کہیں اور پروگرام نہیں کیا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ سے معذرت بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ لازمی آپ کے پروگرام میں پھر کبھی لازمی آؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮਤੀਉੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਭਾਈ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਆ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜ਼ਾਨ, ਔਰ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮਾਜ਼, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਕਾਰੀ ਅਬਦੁਲ ਮਾਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੁਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ اذان ہوئے گی، پھر انشاءاللہ جماعت لے آگ بس ٹھیک۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي ولأساتذتنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا اللہ اپنا قرب عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، یا اللہ اپنے نام کا شوق نصیب فرما، یا اللہ اپنے نام کی لذت نصیب فرما، یا اللہ اپنے نام کی معرفت نصیب فرما۔ ہر آن ہر گھڑی اپنی یاد، اپنا ذکر نصیب فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان آج تک فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہسپتالوں میں، گھروں میں بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ ہم میں سے جن کے اعزاء اقرباء اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ یا اللہ تمام دینی مدارس، تبلیغی مراکز، مساجد، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ دین کا کام کرنے والوں کو ہمت اور حوصلے عطا فرما۔ جو لوگ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہم اس مدرسے کو، مدرسہ حیات القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروباروں کو حاسدین کے حسد سے، شیطان کے شر سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ کہنے والوں کو جو کچھ کہا ہے، یا اللہ ان کے کہنے کو قبول فرما۔ یا اللہ جنہوں نے سنا ہے ان کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔
یا اللہ ہماری دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔ کتنے میں کتنے اذان پڑھی پورا ہے پاگل سے